یہ عمل جو ہوتا ہے، یہ صالحیت، یہ مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے. چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواہ مسلم فی کتاب الوصیہ. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الوصیہ میں لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے. جی غور کریں، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ انسان مر گیا تو اس کا عمل ختم. بابا دو میری بگڑی. ارے بابا کے بارے میں حدیث کہہ رہی ہے کہ آدمی جب مر گیا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کا عمل ختم ہو گیا. اور تمہاری بگڑی بنانا، اولاد دینا، تمہاری مشکل کشائی کرنا، فریاد رسی کرنا، یہ عمل ہے. اور انسان جب مر گیا تو اس کا عمل ختم ہو گیا، تمہارے لیے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. جی اور ایک بات یاد رکھو، جو مر جائے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا. جو اپنی موت کو نہیں روک سکتا وہ آپ کو کیا دے سکتا ہے؟ کتنے لوگ مر گئے ہیں اور لوگوں نے ان کے آستانے بنا کر وہاں ان کے سامنے سر پٹکنا شروع کر دیا کہ دیجئے. ارے جو اپنی موت نہیں روک سکتا وہ آپ کو کیا عطا کر سکتا ہے، کیا دے سکتا ہے وہ؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، انسان مر گیا تو اس کا عمل اس سے منقطع ہو گیا، وہ کچھ نہیں کر سکتا. ہاں تین چیزیں مرنے کے بعد بھی جاتی رہتی ہیں. جی کون سی؟ ایک تو صدقہ جاریہ ہے. آپ کوئی نیک کام کر کے گئے ہیں، اس نیک کام سے کنواں کھودوا دیا، کوئی سرائے بنا دی، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تب تک مرنے کے بعد آپ کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے. اور علم ينتفع به، علمی وہ علم چھوڑ کر کے گئے ہیں جس سے لوگ نفع حاصل کر رہے ہیں، اس کا ثواب بھی مرنے کے بعد آپ کو ملنے والا ہے. اور ولد صالح يدعو له، ایسی اولاد جو صالح ہو وہ تمہارے لیے دعا کرے تو اس صالح اولاد کی دعا پانی دو. اس صالح اولاد کی دعا یہ قبر تک پہنچنے والی ہے، تمہارے اعمال اور تمہارے رفعت درجات کا باعث. جی تو یہاں بھی دیکھو اول دن صالح، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ لڑکے کو نیک بنانا ہے نا، صالح بنائیے. صالح، اور صالح اگر نہیں بنائیں گے، آج لڑکے جو بگڑ رہے ہیں ان کے بگاڑ میں ماں باپ کا ہاتھ زیادہ، اور ماں باپ میں سب سے زیادہ ہاتھ باپ کا ہے. تو لڑکوں کو نیک بناؤ، صالح. جن کے زبرے میں داخل ہونے کے لیے، جن کے قافلے میں داخل ہونے کے لیے ان بڑے بڑے انبیاء کرام نے دعا فرمائی. جی امام. اچھا ایک بہت پیاری بات کہنے جا رہا ہوں، اگر غور سے سنیے تو بہت اچھا لگے گا آپ کو. ہم لوگ جب کسی سے ملتے ہیں اور وہ کہیں جا رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ذرا ہمارے لیے دعا کیجیے، ہمارے لیے دعا کیجیے. برابر ہے؟ اب یہ بات ذہن میں آ گئی. ہم دوسروں سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو. اچھا آئیے وہ حدیث دیکھتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے، اس بات کو ذہن میں رکھ کر کے. حدیث اس طرح، وعن شقیق ابن سلمۃ قال قال عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ كنا اذا صلینا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلنا السلام علی جبریل و میکائیل السلام علی فلان و فلان فالتفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اذا صلی احدکم فلیقل التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین فَإِذَا قُلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. رواه البخاری فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب الصلاۃ کے اندر لائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی کے پیچھے نماز پڑھتے ہوتے تو ہم کیا بولتے تھے؟ السلام علی جبریل، سلامتی ہو جبریل پر، سلامتی ہو میکائیل پر، سلامتی ہو فلاں پر، سلامتی ہو، یہاں تک کہ ہم کہتے تھے السلام علی اللہ، سلامتی ہو اللہ پر، سلامتی ہو اللہ پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارے اللہ پر سلامتی، ان اللہ هو السلام، ان اللہ هو السلام. فالتفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اللہ هو السلام فاذا صلى احدکم فلیقل. اللہ تبارک و تعالی سلام، اسے سلامتی کی کیا ضرورت ہے؟
لیکن جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو یہ کہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہمارے اوپر اور اللہ کے تمام صالحین بندوں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اگر تم یہ دعا پڑھتے ہو فَإِذَا قُلْتُمُوهَا، اگر تم اس کو بولتے ہو تو اصابت کل عبد للہ الصالحین فی السماء والارض، آسمانوں اور زمینوں میں جتنے بھی اللہ کے صالح بندے ہیں سب کو یہ دعا پہنچ جاتی ہے۔ تو آپ کو یہ کیا کہنے کی ضرورت ہے کہ میرے لیے دعا کرو؟ تم صالح بن جاؤ، تمام لوگ تو نماز میں تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں نا، آپ کو دعا پہنچ رہی ہے کیا؟ فَإِذَا قُلْتُمُوهَا، جب یہ کہہ دو گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہمارے اوپر اور اللہ کے تمام صالحین بندوں پر، جب یہ دعا تم نے کر دی تو زمین اور آسمان میں جتنے بھی صالح بندے ہیں اللہ کے سب کو یہ دعا پہنچ گئی، سلامتی میں رہیں سب کے سب۔ تو صالح بنو نا، صالح بنو، آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میرے لیے دعا کرو۔ ہر نماز میں آپ کے لیے دعا ہو رہی ہے، کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے صالح کے لیے، صالح آدمی کے لیے یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اس کے لیے نمازوں میں دعا کی جا رہی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب یہ آدمی کہتا ہے نماز میں فَإِذَا قُلْتُمُوهَا، تو اللہ کے تمام صالح بندوں کو یہ دعا پہنچ جاتی ہے، وہ بندے چاہے آسمانوں میں ہوں چاہے زمین۔ اصابت کل عبد للہ صالح فی السماء والارض۔ ایک واقعہ ہے قرآن میں، بہت غور سے سنیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ تقریر کی، تقریر بہت اچھی تھی، پوچھا گیا انت عالم اہل الارض، آپ دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں؟ حضرت موسیٰ نے کہہ دیا کہ ہاں میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ حقیقت یہی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ انداز پسند نہیں آیا۔ کہا کہ میرا ایک بندہ رہتا ہے دو دریاؤں کے سنگم پر، وہاں جا کر ملاقات کرو، اس سے پتہ چلے گا کہ علم کس کو کہتے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک صاحب کو یوشع ابن نون کو لے کر کے جاتے ہیں اور مجمع البحرین میں ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ کہاں آئے ہیں آپ؟ کون؟ موسیٰ۔ اچھا موسیٰ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ بولے ہاں۔ کہا کہ کس لیے آئے ہیں؟ بولے آپ کے ساتھ رہ کر علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ رہ کر صبر کرنا پڑے گا اور تم صبر نہیں کر سکتے۔ لا ہو، کہا کہ نہیں میں صبر کروں گا۔ جب بہت زیادہ اصرار کیا کہا ٹھیک ہے چلو۔ کہتے ہیں کہ ایک دریا کے اس پار جانا ہوا، کشتی کھڑی تھی، دونوں کشتی میں بیٹھ گئے۔ کشتی جب بیچ بھنور میں پہنچی تو حضرت خضر جو ہے تختے اکھاڑنے لگے۔ لیکن کیا کر رہے ہیں آپ؟ کالا خرقتھا لتغرق اہلھا، آپ تختے اکھاڑ رہے ہیں، ارے جتنے بیٹھے ہوئے سب ڈوب کر مر جائیں گے۔ حضرت خضر نے کہا میں نے کہا نہیں تو صبر نہیں کر پاؤ گے۔ کیوں بولے؟ میں نے بولنے سے منع کیا تھا۔ کہا کہ ٹھیک ہے غلطی ہو گئی اب نہیں بولوں گا۔ آگے گئے، کشتی سے اترے، ایک گاؤں کے پاس سے گزرے، ایک لڑکا تھا، لڑکے کو پکڑا، اس کی گردن مروڑ دی، مروڑ کر کے پھینک دے نیچے، مر گیا ہو۔ حضرت موسیٰ نے کہا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، ارے آپ نے کیا کر دیا؟ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، حضرت خضر نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے۔ دو مرتبہ ہو گیا، تیسری مرتبہ بول رہے ہیں اچھا اب کے اگر میں نے کچھ بولا تو پھر مجھے نکال دیجئے گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب بیچارے آگے گئے، شام ہو گئی تھی، بستی والوں سے کہا کچھ کھانا وانا دے دو۔ استطعما، دونوں نے کھانا مانگا، اس کا مطلب دونوں انسان ہیں۔ وہ کہتے ہیں جن یا فرشتہ، فرشتہ تو کھانا کھاتا نہیں اور جن کو اس کھانے کی ضرورت نہیں، تو دونوں نے کھانا مانگا، اس کا مطلب دونوں انسان ہیں، لیکن الگ الگ علم دیا گیا دونوں کو۔ تو کہا کہ کھانا دے دو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی مسافر کسی بستی میں جائے تو مسافر کا حق بنتا ہے کہ بستی والے اسے کھانا دیں، اور اگر نہ دیں تو مانگ لے، لاؤ۔ کھانا نہیں دیا انہوں نے، اتنے بخیل اتنے بدماش تھے۔ یہ بیچارے کہیں پڑے رہے، رات میں صبح جب اٹھے، جب چلنے لگے تو گاؤں میں سے گزرے تو دیکھا کہ ایک گھر ہے، اس کی دیوار وہ گرا چاہتی ہے۔ جدارا یرید ان ينقض، دیوار ہے یعنی وال ریڈی ٹو کولیپس، بالکل وہ دیوار گرنے والی ہے۔ حضرت خضر آگے بڑھے اور انہوں نے
طاقت لگا کر کے اس دیوار کو سیدھی کر دیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو غصے میں تھے ہی, کھانا نہیں ملا تھا, اور آدمی بھوکا ہو اور کھانا نہ ملے, اور وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا جوشیلا پیغمبر تو غصے میں آ جائے گا. کہا کہ دیوار کیوں سیدھی کی؟ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا, پیسہ لے لینا تھا. ایک تو انہوں نے کھانا نہیں کھلایا, ہم لوگوں کو بھوکا رکھا, دوسرے آپ نے ان کا کام کر دیا تو کام کیا تو پیسہ لے لینا تھا. لو شئت لاتخذت علیہ. حضرت خضر نے کہا فراق بینی و بینک, چلو چلو اب جاؤ, میرے ساتھ رہ کر میں نے کہا نہیں تھا صبر نہیں کر سکو گے, پھر بول پڑے تم. اب حضرت موسیٰ نے کہہ دیا تھا کہ تیسری مرتبہ بولوں گا تو چھوڑ دینا میرا ساتھ, چلا جاؤں گا میں. جب جانے لگے مایوس ہو کر کے, تو حضرت خضر نے کہا وہ تینوں چیزیں میں نے کیوں کی ہیں, اس کا معنی تو سمجھتے جاؤ, مطلب سمجھتے جاؤ. کشتی کو میں کیوں اس کے تختے اکھاڑ رہا تھا, مطلب سمجھتے جاؤ. میں نے اس بچے کی گردن کیوں مروڑ دی, مار کیوں ڈالا, مطلب سمجھتے جاؤ. میں نے وہ دیوار کیوں سیدھی کی گھر کی, مطلب سمجھتے جاؤ. اللہ, ایک ہوتا ہے سامنے کی چیز کو دیکھ کر کے کوئی فیصلہ کرنا, یہ علم موسیٰ کو تھا, لیکن حضرت خضر کو وہ علم تھا کہ اس پوسٹر کے پیچھے کیا ہے. حضرت موسیٰ کو دیوار نظر آ رہی ہے, لیکن حضرت خضر دیوار کے نیچے کیا ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اللہ نے وہ علم عطا فرمایا تھا, کسی سائنسدان کے پاس نہیں وہ علم کہ دیکھ کر بتا دے کہ یہاں کیا ہے. اللہ اکبر, کیسے کیسے علوم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاش موسیٰ صبر کرتے تو نہ جانے کتنے علم کے عجائبات ہم کو سننے میں ملتے. انہوں نے تین ہی معاملے میں بات ختم کر دی بول بول کر کے. تو کہیں کہیں ایسا ہوتا بولنا نہیں چاہیے زیادہ, نہیں تو معاملہ خراب ہو جاتا. انہوں نے بول بول کر کے معاملہ خراب کر دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کاش موسیٰ خاموش رہتے تو علم کے نہ جانے کیسے کیسے عجائبات ہمارے سامنے آتے. کہا کہ وہ جو تختے اکھاڑ رہا تھا, میں خراب کر رہا تھا, آگے ایک ظالم بادشاہ رہتا ہے, وہ کوئی اچھی کشتی دیکھتا ہے نا تو غصب کر لیتا ہے. تو میں نے اس کو خراب کر دیا تاکہ وہ دیکھے کہ بھئی کشتی الٹی پلٹی ہے, خراب ہے, جان دے کھلے ولے, جان دو اس کو. اور اگر خوبصورت رہتی تو وہ لے لیتا تھا. اچھا, ایک نکتہ اور معلوم ہوا ہے کہ کسی بڑی خرابی سے بچنے کے لیے چھوٹی خرابی کو برداشت کر لینا چاہیے. تعلیم ہے. گھر میں باہر سے تالا لگا ہوا ہے, سنیں, گھر میں باہر سے تالا لگا ہوا ہے. آپ تالا توڑ کر کسی کے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں؟ نہیں نا, نہیں جا سکتے جی, نہیں داخل ہو سکتے. لیکن گھر میں آگ لگ گئی ہو تو لوگ چلا رہے ہوں, اجازت ہے آپ کو کہ تالا توڑیں اور اندر گھس جائیں. دیکھو حالات بدلنے سے مسئلہ بدل جاتا ہے, اب آپ تالا توڑ کر گھر میں گھس سکتے ہیں, اور ان لوگوں کو جو گھروں میں ہیں جلنے مرنے والے ہیں ان کو نکال کر کے سیفلی محفوظ جگہ پر پہنچانا ہے آپ کو. جی, دو نیتا کھڑے ہوئے ہوں, کس میں, کسی پوسٹ کے لیے, کسی اقتدار کے لیے, دونوں ہیں, میں دیکھو کہ دونوں تو خراب ہیں مگر جو کم خراب ہوئے اسی کو جتا دو. یعنی بڑی خرابی سے بچنے کے لیے چھوٹی خرابی کو برداشت کر لیا جائے. یہ تعلیم ہے, یہاں تعلیم ہے. وہ تختے اکاڑ دے رہے ہیں, چھوٹی خرابی ہے, نہیں تو پوری کشتی چلی جاتی. آگے چل کر کے وہ ظالم پوری کشتی لے لیتا تھا. تو بڑی خرابی سے بچنے کے لیے چھوٹی خرابی برداشت کر لو گی. وہ نیتا جو کم خراب ہے, جو بڑا خراب ہے, بہت زیادہ خراب ہے, اس کو چھوڑ دو. چھوٹا جو کم خراب ہے اس کو جتا دو. پانی پلا ذرا دو, پانی. اور وہ لڑکا جس کی گردن میں نے مروڑ دی, مار ڈالا, جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ یہ لڑکا, اس کے ماں باپ دونوں ایمان والے ہیں, یہ اتنا بدماش ہے, آگے چل کر کے اپنے ماں باپ کے ایمان کے لیے یہ آزمائش بن جاتا. نکتہ یہ ملا کہ بیٹا مر جائے چلے گا مگر ایمان نہ جائے. ایمان اتنی قدر و قیمت والی چیز ہے جی. بیٹا چلا جائے کوئی پرواہ نہیں, ایمان ہاتھ سے نہ جائے. یہ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. جی, نکتہ یہ ملا کہ ایمان اتنی قدر و قیمت والی چیز ہے کہ بیٹا اگر داؤں پر لگ جائے تو لگا دو مگر ایمان ہاتھ سے نہ جانا پڑے. اور انسان کے نزدیک بیٹے کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے. وہ بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے, بڑھاپے کے سہارے کو ہاتھ سے جان